السلام علیکم گائز، میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ نبیہا اردو اینڈ ہندی سٹوریز آپ لوگوں کا چینل ہے، تو آپ لوگوں نے اسے پروموٹ کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول جو ہے وہ پسند آ رہا ہے تو آپ نے لائک کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلیں ہم ٹائم کو ویسٹ کیے بنا نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے تو اس ناول کو پڑھنے کا بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں اس کو فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوگے، بہت زیادہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا۔ اس نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، شاہ بیگم کو کچن میں مصروف پایا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ تیزی سے اپنے قدم چلانے لگی تاکہ اس کے سخت باتوں کا شکار نہ ہو، لیکن ایسا تو جیسے کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گئی تھی۔ ارے زرشے مہارانی، ارے آپ تو جلدی آ گئی ہیں، ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے؟ صرف 7:15 ہی تو بجے ہیں۔ آرام سے آتی، ناشتہ کر کے آئی ہیں، یہ یہاں جو آپ کے ملازم بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ناشتہ پیش کریں گے۔ ارے رکیں، آپ کیوں یہ کام کر رہی ہیں؟ میں خود آپ کے لیے ناشتہ تیار کر دیتی ہوں، وہ طنز کے تیر برساتی ہوئی کہنے لگی۔ زرشے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی حیثیت انہیں جواب دینے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ معاف کر دیجیے شاہ بیگم، وہ دراصل آنکھ دیر سے کھلی تھی، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ شاہ بیگم نے ذرا سی گردن اکڑا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کر رہی ہوں معاف تجھے، لیکن ایک شرط پر۔ شام دوپہر میں یمنا یہاں آنے والی ہے تو تجھے اس کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا، اور ہاں ہر وقت اس انایا کے ساتھ نہ چپکی رہا کرو، وہ خود بھی ایک بد کردار لڑکی ہے، تجھے بگاڑ دے گی۔ اس کی عمر اور باتوں پر ہرگز مت جانا، تو اسے نہیں جانتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے انایا کے بارے میں بتانے لگی تو اسے غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی اتنی پیاری دوست کے کردار پر کچھ غلط بات نہیں سن سکتی تھی، لیکن اس وقت اس کا خاموش رہنا ہی بہتر تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا صرف ایک لفظ انایا کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ میں ناشتہ بناتی ہوں، وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی جلدی سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جبکہ شاہ بیگم بھی مزید اس ملازمہ کے ساتھ اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے اگنور کرتی باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی زرشے نے گہرا سانس لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ناشتہ تیار کر چکی تھی، اور اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے ناشتہ لے کر زلاور کے کمرے میں جانا تھا، جو آج کام پر نہیں جانے والا تھا۔ اس لیے اس نے اپنا ناشتہ کمرے میں لانے کا حکم دیا تھا، اور اس حکم پر وہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ اسے اس کی بے جا ضد پر سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن ہائی یہ مجبوری وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ آخرکار اس نے اپنے ساتھی 13 سالہ ملازمہ گوری سے ناشتہ زلاور کے کمرے میں لے جانے کو کہا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ شاہ بیگم سے رات کی دعوت کا پوچھنے جا رہی ہے، جس پر وہ فوراً سر ہلاتی ناشتے کی ٹرے لے کر کچن سے نکل گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اب گھر چلی جائے، کیونکہ صبح سوائے زلاور کا ناشتہ بنانے کے اسے اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، اور شاہ بیگم نے اسے شام کے لیے کام دیا تھا جو اسے شام میں آ کر کرنا تھا۔ لیکن اگر وہ باہر نکلتی تو شاہ بیگم اسے دیکھ کر اور کام دے دیتی، لیکن وہ زلاور کی نظر میں نہیں آنا چاہتی تھی، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ کچن میں بیٹھ کر شاہ بیگم کے اپنے کمرے میں جانے کا انتظار کرنے لگی۔ تم ناشتہ کیوں لے کر آئی ہو؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، اور جس کا یہ کام ہے یہ ٹرے اسی کو تھما کر بھیجو۔ وہ کھڑکی کے باہر قریب کھڑا کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس نے فوراً اجازت دی تھی، لیکن یہ کیا، آج اس کے قدموں کی چاپ کے بجائے کسی اور کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دوسری ملازمہ سامنے میز پر اس کا ناشتہ لگا رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلا کہ وہ اس ملازمہ کو کھڑے کھڑے غائب کر دے۔ اس نے بے حد غصے سے مخاطب کیا تھا۔ شاہ جی، وہ شاہ بیگم کی مہمان آنے والی ہے، میرا مطلب ہے ان کی بانجی آئیں گی، یمنا بی بی۔ تو زرشے باجی ان کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کرنے کے لیے شاہ بیگم کے کمرے میں جانے والی تھی۔ کیونکہ شاہ بیگم نے ان سے کہا تھا کہ وہ آج دیر سے کام پر آئی ہے، تو ان کی سزا کے طور پر انہیں شاہ بیگم کے مہمانوں کا سارا کام کرنا پڑے گا۔ ملازمہ نے طوطے کی طرح سے اسے خبر سنائی تھی، جس پر زلاور کے ماتھے کے بال کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھنے لگے۔ چاچی کو کس نے کہہ دیا کہ وہ یمنا کی ملازمہ ہے، یا پھر وہ اس گھر میں میرے علاوہ کسی اور سے کام کر سکتی ہے؟ انہیں تو ٹھیک سے میں بات سمجھاؤں گا۔ زرشے کو میں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کے رشتہ داروں کا نخرے اٹھانے کے لیے نہیں۔ وہ بے حد غصے سے سوچ رہا تھا، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو پہلے ہی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔
13 साल वो मुलाजमा माली की बेटी थी, जो 2 माह से स्कूल के बाद अपनी माँ की मदद के लिए हवेली आई थी। लेकिन आज इतवार होने की वजह से वो सुबह सुबह ही हवेली में मौजूद थी। लेकिन इस बेचारी को क्या पता था कि वो सुबह सुबह ही जरावर शाह के गुस्से का शिकार हो जाएगी। तो छोटी, तुम ये सारा नाश्ता उठाओ और जरशे से कहो कि वो मेरा नाश्ता लेकर आए, और आइंदा एक बात याद रखना, तुम वो काम करो जो तुम्हारी अम्मी के हिस्से में आता है, बाकी लोग अपने काम खुद कर सकते हैं, समझी मेरा बच्चा। वो अच्छे तरीके से समझ गया था कि वो छोटी सी बच्ची इसके गुस्से से घबरा गई है, इसलिए इसे प्यार से समझाते हुए बोला। जरावर को अचानक बदलते और मुस्कुराते देखकर वो फौरन ट्रे टेबल से उठाकर वापस नीचे चली गई। जबकि जरावर ये सोच रहा था कि अब इसे चाची से बात कर लेनी चाहिए। वो जरशे को जरूरत से ज्यादा तंग कर रही थी। अब वो जरशे के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं कर सकता था, क्योंकि मामला अब जरशे की नहीं, मामला इसकी अपनी इज्जत का था। जरशे बाजी, ये रहा नाश्ता। जरावर साहब ने कहा है कि यह आपका काम है और यह आपको ही करना है। मैं यहाँ अपनी माँ के काम में मदद करने के लिए आती हूँ, ना कि आपके काम करने के लिए, इसलिए बेहतर है कि आप खुद अपने काम मुकम्मल करें। इसने जरावर की बताई हुई बात इसके कानों तक पहुँचा कर अपना फर्ज अदा कर दिया था, और वो जो चाची बेगम के जाने का इंतजार कर रही थी, इसकी बात पर परेशान हो गई। इसे यही पता चला था कि यमुना वगैरह रात तक आएंगी और उसने शाम तक ही वापस हवेली आना था, जब तक जरावर किसी न किसी काम के लिए हवेली से निकल चुका होता। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया था। जरावर साहब बहुत गुस्से में हैं और ऊपर जाएं जल्दी से, ये ना हो कि नौकरी से फारिग कर दें। आपने तो आज मेरी जान ही खतरे में डाल दी है, जल्दी जाएं। वो ट्रे के हवाले करती खुद अपने काम करने लगी, जब उसने मजबूर होते हुए अपने हाथ में पकड़ी ट्रे को मजबूती से थामा और छोटे छोटे कदम उठाते जरावर के कमरे में चली गई। कमरे के बाहर इसने हल्की से दस्तक दी थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब मसूल ना हुआ। उसने आहिस्ता से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल होती हुई कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। इसे कुछ सुकून हुआ। इसने जल्दी से टेबल पर नाश्ता लगाया और इसी तेजी से इसका इरादा कमरे से निकल जाने का था। वो नाश्ता लगाकर जैसे ही पलटी, अचानक चट्टान वजूद से टकराई। इससे पहले कि वो इस आफात पर जमीन बोस होती, किसी ने इसे कमर से पकड़कर अपने बेहद नजदीक कर लिया। वो अभी अभी नहाकर निकला था, इसलिए शर्ट पहनने की जहमत उसने अभी तक गवारा नहीं की थी। इसके भीगे बाल माथे पे बिखरे हुए थे, जबकि घनी मूंछों को बल देकर ऊपर की तरफ करके हल्की बड़ी दाढ़ी में वो इस वक्त बेहद जाज़बे नजर आ रहा था। उसकी इस कदर कुर्बत पर जरशे की सांस तेज हो चुकी थी, जबकि जरशे का चूर अंदाज जरावर शाह के लबों पर गहरा तबस्सुम बिखेर गया था। मतलब तुम्हारा यहाँ से भागने का प्लान था, जो मेरे आ जाने से फेल हो गया है। इसे मजीद अपने बाजू में जकड़ते हुए वो इसे अपने हिसार में कैद करके इससे सवाल करने लगा, जबकि वो शर्म के मारे निगाह तक नहीं उठा पा रही थी। वो उसकी शर्म हया को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था, लेकिन इसकी निगाहें उठाकर इसे ना देखने की वजह इसका शर्टलेस होना था। लेकिन इसकी ये शर्म हया जरावर के दिल के तार बहुत बुरी तरह से छेड़ रही थी। इसका दिल हर दर्जा बेईमान हो रहा था। वो जितना इसे दूर होने की मुज़ाहमत कर रही थी, वो उतना ही इसे अपने करीब करता जा रहा था। अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर वो इसकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा था। वो धड़कते दिल के साथ इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो इसकी मासूमाना मुज़ाहमत पर मुस्कुराते हुए उसे मजीद खुद में जज़ब करता जा रहा था। वो जरा सा ही इससे दूर हो पाई थी। एक लम्हे में उसे झटका देता इसे अपने बहुत करीब कर गया था। इन दोनों की सांसों ने एक साथ शोर मचाया था। जरशे को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी सांसें इसकी सांसों के साथ चलने लगी हों। उसने बेख्तियार चेहरा उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखा था, जहां अब वो गहरी मुस्कुराहट लिए इसे ही देख रहा था। इसकी नजरों में मोहब्बत ही मोहब्बत थी, जिसको महसूस करते हुए उसने अपना चेहरा झुका लिया। उसकी निगाहों की ताब ना ला सकी और उसका चेहरा झुका लेना इसके लबों पर एक बार फिर से गहरी दिलफरेब मुस्कुराहट छोड़ गया था। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा जरशे, तुम ये सारी कोशिशें छोड़ क्यों नहीं देती? खैर, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। निकाह के बाद मैं तुम्हें देना चाहता था, लेकिन इस वक्त तुम्हें घर पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि मैंने भी यही सोचा कि मैं तुम्हें ये तोहफा बाद में दे दूंगा। और अब तुमने आते ही जाने की जल्दी मचा दी है। इस तरह से तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रुको यहीं, आता हूँ मैं। वो आहिस्ता से इसे अपनी गिरफ्त से आजाद करता अलमारी के करीब गया था। उसने अलमारी से क्या निकाला और वापस इसके पास आकर क्या कहने वाला था, इस बात से इसे जरा बराबर दिलचस्पी नहीं थी।
وہ جلد سے جلد اس کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ کوئی اس کمرے میں آ جائے۔ وہ اپنے ذات کو کسی کی گندی نگاہوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ جلد سے جلد اس کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن زاور کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا اور اس کا نازک مرمری ہاتھ اپنی مضبوط ہتھیلی میں تھام کر اس کے بازو میں کچھ پہنانے لگا۔ اس کا سارا دھیان بار بار دروازے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس بات کی پرواہ زراور کو تھی ہی نہیں۔ وہ تو بس اپنے دل کی خواہش پورا کرنا چاہتا تھا، جو کہ بہت سکون سے کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی کلائی میں نازک سا خوبصورت نفیس بریسلٹ پہناتے ہوئے اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ زرشیا کے تو جیسے سارے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ بڑی تیزی سے اس کی گرفت سے چھڑوا لیا، لیکن اس کا یہ انداز اسے برا ہرگز نہیں لگا تھا۔ اس کے ہاتھ چھڑوانے پر وہ مسکراتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر ایک بار پھر سے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا، جس کی وجہ سے زرشیا کی حالت میں مزید خراب ہونے لگی تھی۔ یہ بریسلٹ میں تمہیں ہمیشہ تمہاری کلائی پر دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ کسی اور کے پاس جانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی تمہارے ہاتھ سے الگ ہونا چاہیے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زراور شاہ ہر بار معاف نہیں کرتا۔ بس کرو، ختم کرو یہ مزاحمت۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ نہیں ڈارلنگ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب تو میں تمہارا مجازی خدا ہوں۔ تمہیں خود سے دور کیا، میں تو تمہیں اپنی نگاہوں سے اوجھل بھی نہیں ہونے دوں گا۔ بہت عزیز ہو تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا ہوا اپنے احساسات اسے بتانے لگا۔ پلیز جانے دیں، اس نے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ مکمل کیے تھے۔ زراور جو اس کے بالوں کی خوشبو میں بسیرا کر لینا چاہتا تھا، ایک نظر اس کے کامتے وجود کو دیکھا۔ ایک شرط پر جانے دوں گا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ کچھ دیر کے بعد بولا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، لیکن پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ التجائی لہجے میں بولی، ڈارلنگ پہلے میری بات تو سن لو۔ یہ نہ ہو کہ میری شرط ماننا تمہارے لیے مشکل ہو جائے اور پھر وعدہ کر کے تم پچھتانے بیٹھ جاؤ۔ کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ وہ دھمکی امیز لہجے میں گویا ہوا۔ وہ اس کی دھمکی کارآمد ثابت بھی ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جسے نہ جانے اب وہ کیا شرط رکھ دے۔ کیا شرط ہے؟ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ تمہیں مجھ سے ملنے آنا ہوگا ریسٹورینٹ میں، ہم دونوں ایک ساتھ لنچ کریں گے۔ ڈنر کے لیے میں تمہیں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ رات کے وقت تمہارے گھر سے نکلنا بے حد مشکل ہے، لیکن دن میں تو نکل سکتی ہو نا۔ کہہ دینا کہ تم انایا کے ساتھ کہیں باہر شاپنگ پر جا رہی ہو۔ وہ اسے باقاعدہ بہانہ دے رہا تھا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا آپ اس بات سے انجان ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کی حویلی میں کام کرتے ہیں اور سارا دن یہیں پہ موجود ہوتے ہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں لگے گا کہ انایا گھر پہ موجود ہے؟ اور آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ کہیں باہر جاؤں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ کی یہ شرط نہیں مان سکتی میں، اس نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری شرط نہیں مان سکتی تو پھر تمہیں یہیں رہنا ہوگا میرے پاس۔ میں تمہیں جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا، جبکہ اس دفعہ کی سچ میں جان پر بنائی تھی، کیونکہ اب وہ آہستہ آہستہ مزید منمانیوں پر اتر آیا تھا۔ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، جہاں بلائیں گے میں آ جاؤں گی، وہ کانپتے ہوئے بولی تھی۔ گڈ، یہ ہوتی ہے سمجھدار بیویاں، اور جو بہانہ میں نے تمہیں کہا ہے نا وہ بتا دینا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا یہاں، تمہارے بہانے کو حقیقت میں اپنے انداز میں بنا دوں گا۔ تم بالکل بے فکر ہو کر کل حویلی کے پچھلی سائڈ پہ آ جانا، دن کے تقریباً 1 بجے میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ اسے چھوڑ کر پیچھے ہوتے ہوئے صوفے میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ لمحے کی بھی دیر نہ کرتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور وہ نہ جانے ابھی کیا بولنے والا تھا، اس کی سپیڈ دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا تھا۔